مسلمان جب وضو کرتا ہے اور وضو کی سنتوں کا جب اسے استحضار ہوتا ہے تو یقیناً ایسے ہی لوگ وضو کے ثواب و فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وضو کی سنتوں کو مد نظر رکھ کر آدمی وضو کرے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت سنتوں کا استحضار نہیں کیا جاتا، جبکہ حضرات اہل علم نے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی 5 سنتیں لکھی ہیں، جن میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ آدمی ترتیب کا خیال کرے، پہلے کلی کرے گا پھر ناک میں پانی ڈالے گا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنا ہے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت ہر مرتبہ نیا پانی لے گا، اور چوتھی سنت یہ ہے کہ کلی کرتے وقت دائیں ہاتھ سے پانی منہ میں ڈالے گا، اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالے گا تو دائیں ہاتھ سے ڈالے گا، البتہ جب ناک جھاڑے گا صفائی کرے گا تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ مسجد میں وضو کر رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر کر رہے ہیں جہاں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں تو زور سے ناک نہیں جھاڑنا چاہیے، رنٹ صاف نہیں کرنی چاہیے تاکہ دوسرے حضرات کی طبیعت خراب نہ ہو۔ اور 5ویں سنت یہ ہے کہ مبالغہ کرنا چاہیے۔ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ منہ میں پانی ڈال رہے ہیں تو غرارہ کریں، اور آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو ناک کے اندر جو نرم ہڈی جو ہے اس سے تھوڑا سا اوپر پانی لے جائیں، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث ایسوسیٹ پروفیسر حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو لوگ پانی زور سے چڑھاتے ہیں ناک میں اور ضرورت سے زیادہ وہ مبالغہ کرتے ہیں، ایسے لوگ دائمی زکام کے مریض بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے اور زندگی بھر سنتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔